بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد سورہ بقرہ میں جس آیت کے تحت ہم نے کل گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ ربا کے سلسلے میں یعنی سود اور سود خوری کے سلسلے میں بات چلی تھی، جس پر ہمارے ایک نوجوان نے سوال بھی کیا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے کل یاد دلا دیجئے تاکہ اس بات کی بھی میں وضاحت کر لوں۔ سوال اس کا اور بہت اہم سوال تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سب کے فائدے کے لیے میں اس کو ذکر بھی کر دوں، اس سوال اور اس کا مختصر جواب۔ سوال اس کا یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہو کہ سودی کاروباری ہم کر کے آئے ہیں ماضی میں، پچھلے دنوں میں ہم نے سود لوگوں سے ہم نے وصول کیا تھا، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یہ بہت سال پہلے ہوا، یہ مسلسل ہوتا رہا، جس طرح بھی ہو تو ہمارے قبضے میں وہ سود آ چکا تھا، وہ استعمال بھی ہو گیا۔ اب توبہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے ان چیزوں سے، لیکن مزید کیا علاج ہے اس کا؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ جتنی سود کی رقم ہم نے وصول کی اگر اس کا حساب ہمارے پاس ہے تو وہ متعین کر لے ایک، اور کس کس سے ہم نے سود وصول کیا تھا اگر وہ ہم کو یاد ہے اور معلوم ہے تو وہ بھی ہم طے کر لیں کہ بھئی نذیر بھائی سے جو ہے ہم نے، یہ ہمارے نذیر بھائی عطار یہاں تشریف فرمائے، میں نے ان کا لقب رکھا ہے عطار، یہ ہمیشہ جو ہے عطر ہمیں لگایا کرتے ہیں، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نذیر بھائی عطار صاحب جو ہے یہاں تشریف فرمائے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جو ہے 100 پاؤنڈ زائد ہم نے ان سے لیے تھے جو خالص سود کی رقم تھی، بس 100 پاؤنڈ نکالو نذیر بھائی کو واپس کر دو، یہ تمہارے 100 پاؤنڈ ہم نے جو ہے ناحق تم سے لیا تھا، سودی جو ہے ہم نے کاروبار تمہارے ساتھ کیا تھا، یہ اللہ کے یہاں بالکل یعنی یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی، ہم نے غلط کیا، توبہ بھی کر لیا، ہم واپس کر دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمیں یاد نہیں رہا، اتنے سالوں سے، بہت سالوں سے یہ سلسلہ رہا، تو ایک تخمینہ جس کو کہتے ہیں، تخمینہ کا معنی ایک انداز لگا لے کہ اتنے سالوں میں، اور وہ یاد بھی نہیں کہ کس سے کیا لیا کیا دیا، کوئی یاد نہیں، ایک اندازہ لگا لے، موٹا سا اندازہ کر کے کہ بھئی اتنی رقم بنتی ہے، 500 پاؤنڈ بنتے ہیں مثال کے طور پر، وہ نکال کر اس کو صدقہ کر دے ثواب کی نیت کے بغیر، یعنی کہ ثواب کی نیت بھی اس میں کی جائے، سود بھی جو ہے واپس کیا جا رہا ہے اور اس پر ثواب بھی نہیں، یہ تو گناہ کی بات ہوئی، تو اس کو ایسے ہی دے دیا جائے، غریبوں پر تقسیم کر دیں تاکہ یہ نحوست جو ہے نا وہ ہمارے مال سے باہر نکل جائے۔ تو یہ اس کا موٹا سا علاج ذکر کیا۔ انہی آیت کے بعد اب اگلی آیت جو قرآن کریم کی تقریباً سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی، یہ سورہ بقرہ میں واقع ہے یہ آیت۔ نو یہ تو دیکھو من اغلاط العوام، عوام کے دماغ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی سود کی رقم سے بیت الخلا بنا، ارے یہ تمہارے پاس صاف رقم ہے تو وہی، یہ تو واجب التصدق علی الفقراء ہے، جو ناجائز رقمیں ہوتی ہیں جو حرام کی، یہ سود وغیرہ، جو بینک مثلا آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا اس میں آپ نے پیسے رکھے تو اس میں سود آ رہا ہے، وہ آپ نکال لیں، اور واجب ہے کہ اس کو فقیروں پر آپ تقسیم کریں، ٹوائلٹ پیپر میں نہیں،
نہ استنجا خانے بنانے میں، بلکہ واجب التصدق علی الفقراء، جو فقیر لوگ ہیں ان پر یہ تقسیم کر دیا جائے، اور نیت کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، بس یہ کہ یہ جو گندگی جو ہمارے مال میں آئی ہے اس کو ہم رفع دفع کر رہے ہیں. اس میں ثواب کی نیت نہیں کہ بھئی ہم اس کا کسی کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ثواب کی امید سے، ثواب امید نہ رکھی جائے. یہ تو ایسے ہی لوگ گھڑ لیتے ہیں کہ بھئی ٹوائلٹ پیپر خرید لو اس سے، یہ تو بالکل گندی چیز ہے، گندگی میں اس کو استعمال کرو. ایسا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ اصول جو فقہا نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ فقیروں پر تقسیم کر دینا یہ واجب ہے بس، اور نیت ثواب کی بالکل نہ رکھے. اور گناہ کا کام ہے اور ثواب کی نیت، ارے گناہ میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہم جو ہے ایک وبال جو ہمارے پاس آ گیا تھا اس کو ہم ہٹا رہے ہیں اس کو. بہرحال اسی آیت کے بعد یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں اس میں سود کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد ادھار خرید و فروخت کا اصول بیان کر دیا. ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں، ایک تو یہ ہم نقدی پیسے دیے سامان لیا، چلو چھٹی، بھول گئے اس کو. ایک یہ کہ ہم سامان لے رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس نقد نہیں ہے تو کچھ لکھت پڑھت ہونی چاہیے کہ ہم آپ سے جو ہے اتنا لیں گے اور اس کو ہم پھر قسط وار یا جس طریقے سے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم ادا کریں گے یا اکٹھا سارے ادا کریں گے، جو بھی شکل ہو. یہ جو ہے ادھار والا جو قصہ ہے، تو اس سلسلے میں ایک بہت اہم ہدایات جو ہے اس لمبی سی آیت میں ہے، جو سورہ بقرہ کی میں نے کہا قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے. یہ اس کا مقصد یہ کہ معاملات میں صفائی ہونی چاہیے. یہ چیز ہم لوگوں میں جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے. معاملے کی صفائی نہیں ہوتی ہے، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب نہ کوئی گواہ اس کے لیے ہے ہمارے پاس کہ ہم اس معاملے کو کس طرح حل کریں. تو اگر کوئی ادھار کسی کے ذمہ واجب ہو رہا ہو تو اس کے پاس اس کو ایسی تحریر لکھ دینی چاہیے، ایسی تحریر لکھ دینی چاہیے جو معاملے کی نوعیت کو واضح کرے کہ یہ معاملہ کس طرح ہے، پہلے یہ کب ہوا، کتنی رقم پر ہوا اور کتنی میعاد پر ہوا، کتنی مدت کے بعد اس کو ادا کرنا ہے. یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. ہماری شریعت نے سب چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. ہم ہے کہ اس کی ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہے اور پھر بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑے کا نتیجہ جو ہے یہی ہوتا ہے کہ پھر جو ہے تعلقات ٹوٹتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہ چیز رہتی ہے. اگر ہماری شریعت کے مطابق کام ہوتا تو یہ بالکل صاف واضح اور مسئلہ رہتا. بہرحال تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مبلغ رقم اس میں لکھی ہونی چاہیے. تحدید وقت ہونا چاہیے کہ کتنے وقت کے لیے ادھار ہے یہ، یعنی کہ نا اوپن پیبل وین ایبل ایسا بولتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیبل وین ایبل یہ جھگڑا ہے. پیبل وین ایبل کا مطلب یہ ہے کہ جب مرضی چلے گی جب ہم ادا کریں گے. نہ 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 نہ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فکسڈ ہونا چاہیے. 3 months 6 months جو بھی ہو پکا کر کے لکھ لو تاکہ اختلاف بعد میں چل کر نہ ہو. فکس ٹرم، جس کو فکس ٹرم کہتے ہیں، فکس ٹرم پہ یہ ہونا چاہیے. یہ کہ ہماری پیداوار جب آئے گی، وہ جو کھیتی باڑی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو کھیت جب پکے گا اس وقت میں دوں گا. پکے گا یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ فکس نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں کہ فلان جب سفر سے واپس آ جائیں گے جب ہم دے دیں گے. وہ سفر سے کب آئے بھی یا نہیں، یہ بھی تو سوال ہے نا.
وہ ہوائی جہاز ہی کریش ہو گیا، وہ آیا ہی نہیں واپس، تو کیسے ہوگا؟ میعاد فکس ہونی چاہیے۔ شریعت کے اندر سب چیزیں بالکل واضح اور صاف ہیں۔ اب یہ جو لکھت پڑھت ہے، علماء نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، تو کہنا فرض واجب کے درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تاکیدی مستحب چیز ہے، تاکید کے ساتھ۔ استحباب بھی ہے اس میں، لیکن ویسا استحباب نہیں ہے کہ مستحب ہے چلو نہ، تاکید کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے۔ اور لکھ کر لکھنے والا کون ہونا چاہیے؟ جس کا جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے، تاکہ اس کی طرف سے یہ اعتراف بنے کہ قرض میں لے رہا ہوں، میں نے ہی لکھا ہے اس کو، یہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے میں نے لکھا، تاکہ کمی زیادتی اس میں نہیں ہوگی۔ وہ زیادہ تو نہیں لکھے گا نا، یہ کم بھی نہیں لکھے گا، اور وہ سامنے والا پھر جو ہے اس کی دو گواہ بھی ہونے چاہیے۔ گواہ کے سلسلے میں بھی اس میں ذکر آ رہا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، مرد اگر ہیں تو دو گواہ بھی اس پر ہونے چاہیے۔ آج کل وہ ڈاکیومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کی دستخط ہے نیچے وٹنس نمبر 1، وٹنس نمبر 2، یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ہمارے قرآن سے لیا ہے۔ ہاں، یہ وٹنسنگ جو ہے نا قرآن شریف میں موجود ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جو بھی معاملہ لین دین کا تم کرو اور ادھار والا معاملہ ہو، دو گواہ اس میں ہونے چاہیے، گواہ بننا چاہیے۔ بعض لوگ گواہ بننے سے کتراتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے گواہ بنو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے گواہی سے آپ بھاگیں اور گواہی سے نہ میں گواہ نہیں بنتا، نہ، ایسی بھی کون سی بات ہے؟ گواہی بننا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر دو مرد موجود نہ ہو، ایک مرد دو عورتیں، اس پر بھی یہ یہاں اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال وہ عاقل اور بالغ ہونے چاہیے، وہ دونوں گواہ عقل مند ہونے چاہیے۔ اگر وہ عقل مند نہیں ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ صرف اس میں نہیں، بہت ساری باتوں میں جہاں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گواہی نہیں دے سکتے۔ اگر یہ دونوں گواہی اس نے دے دی، اب معاملہ جو ہے کوئی گڑبڑ ہوا اس میں، اور گواہی جنہوں نے دی ان کو جب بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے۔ گواہی تم نے دی ہے، تم وٹنس بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں، اور جب تمہیں کچہری میں یا کورٹ میں یا جو ہے قاضی صاحب کے سامنے بلایا جا رہا ہے کہ تم گواہی دو، تو گواہی آپ کے لازم ہے کہ آپ گواہی دیں۔ کسی ایک جانب آپ جو ہے آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا دوست ہے تو اس کے خلاف میں گواہی نہیں دوں گا۔ گواہی تو اس وقت جب لکھی گئی تھی تو آپ موجود تھے، اب گواہی دینے کے لیے آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، اب اس میں بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اس ایک آیت کے سارے پہلوؤں پر اگر غور کیا جائے اور اس کی ساری صورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں بڑی لمبی بات ہے۔ جو میں خلاصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے انسانوں کے لیے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہم لوگوں کے لیے ہمارے فائدے کے لیے، اس کے سارے طریقے، چونکہ لین دین اور معاملات یہ تو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں چلتا رہے گا، کبھی خرید رہے ہیں کبھی بیچ رہے ہیں، کبھی نقد کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز نقد ہے کیش، تو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ نے سامان لے لیا، چھٹی ختم۔ ادھار جہاں ہے تو اس کے اصول ہیں، اور اس کے اصول یہ ہے، اور ہم لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور لکھت پڑھت نہیں کرتے ہیں اور نوٹ نہیں کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے دستخط اور وٹنس کے ذریعے سے اس کی تاکید نہیں کرتے ہیں۔ بعد میں جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، بس تمہارے اللہ کا حکم تھا، تم نے اس کی تعمیل نہیں کی، اس پر عمل تم نے نہیں کیا، اب جھگڑا جب ہوا اب کیوں بیٹھ کے رو رہے ہو؟ ہماری شریعت کے نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اس کو ہم اپنائیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ آخر میں جو ہے ان تمام باتوں کو
اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کرنے کے بعد پھر یاد دلایا ہم کو کہ دیکھو ان سب میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ معاملات جو ہے نا انسانوں کے مابین اللہ سب دیکھ رہا ہے. تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سب معاملات کرو. جو لکھت پڑھت تم کرو گے وہ بالکل صحیح اور سچ ہونی چاہیے، اس میں کسی کا نقصان کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تم چاہے نہ جانو یا نہ جانو، اللہ تو جانتا ہے. سمجھ شریف میں بات آ رہی؟ تو اللہ جو ہے جب اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کے یہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ بھی آیت کے آخر میں آ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. یہ سارا جو کچھ بیان کیا ہے اس آیت کے اندر وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس کی. اللہ جو ہے خالی حکم نہیں دیتے ہیں، اس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کرو. گواہی اور یہ لکھو اور پڑھو اور جو ہے ساری چیز یہ سب بتا رہے ہیں اللہ تو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تم صحیح کام کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، غلط کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا ہے. تمہارے معاملات کو ٹھیک کرو. یہ اس میں بڑی کمی ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سرزد ہوا ہے اور یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. وہ شخص ملعون ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکے بازی کرے. وہ ملعون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے، معاملات اور ڈیلنگز میں جو ہے نقصان کوئی پہنچا دے یا دھوکے بازی سے کام لے. خرید و فروخت میں، سامان کے پہنچانے میں، کوالٹی میں، ساری چیزیں جو ہے ہماری شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے. اور یہ پھر ہمیں وارننگ دیتی ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے شخص کے اوپر جو دھوکے بازی سے کام لیتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں صفائی ہو، ہمارے معاملات میں سچائی ہو، ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ جس میں کسی کو نقصان اور ضرر نہ ہو. ایسے ہمارے معاملات ہونے چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. رب کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے یا اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تیرے قرآن کی جو احکام تو نے ذکر کیے ہیں وہ ہماری بھلائی ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہمیں اس کا یقین ہے، ہمیں اس کا دھیان دے دے میرے مولا، تاکہ تیرے احکام کو ہم پامال نہ کریں، تیرے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، تیرے بتلائے ہوئے طریقے کو ہم اپنائیں اور ہماری زندگیوں کو اور ہماری حیات کو اس کے مطابق ہم سنواریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، تاکہ ہم کسی پر نہ بوجھ بنے، نہ کسی کے ساتھ دھوکے بازی ہماری ہو، نہ کسی کو ہم نقصان پہنچائے. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی، بڑے گناہوں کو بھی.
دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہ اور رات کے اندھیریوں میں تاریکیوں میں کیے ہوئے گناہ، جو جان بوجھ کے کیے ہوئے جو گناہ ہیں، انجان میں جو ہم سے ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اقربا، سب کی مغفرت فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. جو بقید حیات ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے عورتوں کی بھی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمان اور سودان کے مسلمانوں اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اس سے خلاصی نصیب فرما. جو پریشان حال ہے جہاں کہیں ہو، یا اللہ تیری امت، تیری حبیب کی امت میں یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما اور ظالمین کے ہاتھوں کو روک دے. رکتے نہ ہو تو یا اللہ انہیں تہس نہس فرما کر برباد کر دے. رب کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانگا ہے، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.